یہ دور ہے دوسرے اسلامی خلیفہ یعنی حضرت عمر ابن خطاب کا، کہ جن کے دور میں اسلامک فورسز بڑھتے بڑھتے پرشین امپائر، رومن امپائر اور افریقہ جیسی قوتوں کو کچل چکی ہیں اور ان علاقوں میں اسلام پھیل چکا ہے۔ مگر جب یہی فورسز ہندوستان کے کناروں پر پہنچتی ہیں تو وہ یکایک رک جاتی ہیں اور وہاں سے ایک کمانڈر خط لکھتا ہے حضرت عمر کو۔ یہ بتانا ہے ساحل ادیم صاحب کا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کا مقصد قطعاً ساحل ادیم صاحب کی شخصیت کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب جب یہ تھیسس دیتے ہیں اور جب ان وجوہات پہ بات کرتے ہیں تو وہ کون سی ہسٹوریکل انیکوریسیز ہیں جن کو وہ ریفر کرتے ہیں۔ دراصل ساحل ادیم ریفر کرتے ہیں کہ ایک خط لکھا گیا حضرت عمر ابن خطاب کو، کہ جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان ایک اس قدر شیطان پرست اور اس قدر گھناؤنا علاقہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو اپنی ایکسپینشن نہیں کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ تنقید کرتے ہیں انڈین سویلائزیشن کے اوپر، جو کہ دراصل ایک غلط رویہ اور ایک علمی غلطی ہے۔ یہ علمی غلطی کیسے ہے یہ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ہم ساحل ادیم کی ان ویڈیوز کو دیکھیں تو ہمیں 3 باتیں بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہیں، اور یہ 3 انیکوریسیز ہیں ساحل ادیم صاحب کی۔ مثال کے طور کے اوپر وہ چند وجوہات کی بنا پہ پوری کی پوری انڈین سویلائزیشن کو بلیم کرتے ہیں۔ دوسرا، ان کی ویڈیوز دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے عربوں کے کسی طرح کے کوئی بھی کنیکشن تھا ہی نہیں ہندوستانی لوگوں کے ساتھ۔ اور تیسرا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے غلط تھے یا یہ لوگ اتنے گھنونے تھے کہ اسی وجہ سے یہاں پر اسلامک ایکسپینشن نہیں ہوئی، جبکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ باتیں یا یہ رویہ جو ساحل ادیم صاحب نے اڈاپٹ کیا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے انٹلیکچوئلز ہمیشہ سے ہسٹوریکل ڈسٹورشن کرتے آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہسٹوریکل ڈسٹورشن کتنا بڑا فینومینا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ کے عزیز کی کتاب دا ڈسٹورشن آف ہسٹری ضرور پڑھیے۔ یہ جو ہمارا ہسٹوریکل پیرانویا ہے، یعنی ہم اپنی تاریخ سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ہاں آئیڈینٹی کرائسس ہے، اور ساحل ادیم صاحب آئیڈینٹی کرائسس پہ بھی کافی بولتے ہیں۔ یہ آئیڈینٹی کرائسس کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ اون کرنے کے لیے، یعنی ہم اپنی تاریخ کو خود ہی اپناتے نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی تاریخ کو خود سے سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمارا آئیڈینٹی کرائسس دور نہیں ہو سکتا، اور یہ ویڈیو کوشش ہے اسی تاریخ کو سمجھانے کی۔ تو ساحل ادیم صاحب جو پہلا ایلیگیشن لگاتے ہیں اس انڈین سویلائزیشن کی طرف، وہ یہ لگاتے ہیں کہ یہاں عورتوں کی بہت زیادہ تذلیل تھی، اور عورتوں کے ساتھ زنا کو یہاں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی شیطانی قسم کی تہذیب تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم انڈین سویلائزیشن کی اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو یہاں دیوی کے روپ میں بھی دیکھا جاتا تھا۔ ہندو مائتھولوجی کے اندر دیویاں عورتیں ہی ہیں، یعنی کالی دیوی اور بہت ساری دوسری دیویاں ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں یہاں پہ، مگر چونکہ مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کو بریف رکھا جائے، اس لیے میں صرف پوائنٹرز میں بات کروں گا۔ تو یہاں پہ عورت کو دیوی کا روپ بھی دیا جاتا تھا، لکشمی، کالی اور بہت ساری اپسرائیں کہ جو عورتیں تھیں، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے۔ اسی آرگومنٹ کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو عرب کی اپنی سویلائزیشن کے اندر عورت کی کیا حیثیت تھی ہمیں پتہ ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یعنی اسلام سے قبل جس طریقے سے وہاں پہ عورتوں کی سلیوری ایگزسٹ کرتی تھی اور عورتوں کو جس طریقے سے آبجیکٹیفائی کیا جاتا تھا، اگر عرب کی کلاسک پوئٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ تو بھرپور ہے ویمن آبجیکٹیفیکیشن کے ساتھ۔ عورت کو ایک مال کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام کے آنے کے بعد وہاں پہ عورت کا سٹیٹس ریفارم ہوا، لہٰذا کسی ایک تہذیب کے اندر چند کی گئی حرکتیں جو عورتوں کے خلاف ہیں یا عورتوں کے اگینسٹ ہیں، اس کی وجہ سے پوری کی پوری ایک تہذیب کو ہی ٹیگ کر دینا اور لیبل کر دینا، یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم ساحل ادیم صاحب کی بات کو یا ان کے تھیسس کو فالو کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کسی طرح کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا عربوں کا ہندوستانیوں کے ساتھ، جو کہ خود ایک غلط بات ہے۔ اگر آپ لفظ ہندوستان کی ایٹمالوجی کو اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بھی دراصل پرشینز اور عربز کی دین ہے، یعنی یہاں کے لوگ جو سندھو دیس کے، سندھ انڈس ریور کے رہنے والے لوگ تھے، تو سندھ کی بگڑی ہوئی شکل ہے ہند، اور جو کہ پرشینز اور عربز کی دین ہے۔ تو لفظ ہندوستان بھی ایک عربک لفظ ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے کنیکشن تھے عربز کے ساتھ۔
انہی کنیکشنز کو اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو میں یہاں پہ آئی ایچ قریشی یعنی اشتیاق حسین قریشی صاحب کی کتاب ریفر کروں گا، مسلم کمیونٹی آف دی انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ۔ اس میں وہ بہت ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی عربوں کے تعلقات یہاں کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہاں پہ میں آئی ایچ قریشی صاحب کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک مسلم ہسٹورین تھے، اور وہ یہ بتاتے ہیں، اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں، کہ جو ایک انڈیا کے اندر پوری کی پوری مالابار کی تہذیب ہے، مالابار اصل میں ان موپلا لوگوں کی تہذیب ہے، اور موپلا وہ مسلمان تھے جو بہت ارلیئر ہندوستان کے اندر آ کے ٹریڈ کرنا شروع ہو گئے تھے، تجارت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ریلیشنز کی بگننگ ہے وہ ایکسپینشن سے بھی پہلے تجارت کے ذریعے ہوئی ہے۔ میں نے یہاں پہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز کوٹ کر دیے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بہت ہسٹوریکل بات ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہندوستان کے اندر جو پہلی مسجد ہے وہ چارامن جمعہ مسجد ہے، جو کیرلا کے اندر ہے، اور اگر آپ اس مسجد کی تاریخ پڑھیں تو اس کے بارے میں جو لیجنڈ ملتا ہے وہ لیجنڈ تو خلفائے راشدین کے وقت سے بھی پہلے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا لیجنڈ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کیرلا کا بادشاہ تھا اس نے اس مسجد کو بنایا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تاریخ بھی ضرور پڑھیں۔ تو یہاں سے ان تمام باتوں سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے تعلقات ہندوستانیوں کے ساتھ شروع سے تھے، کیونکہ عربوں کے تعلقات تھے، تو عربوں کے تعلقات تو تھے، پھر مسلمانوں کے تعلقات بھی تھے، اور وہاں پہ تو اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ بہت گھناؤنے اور بہت شیطان پرست قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ہسٹوریکل انیکوریسی ہے۔ تیسری ہسٹوریکل انیکوریسی کی اگر ہم بات کریں، کیا حضرت عمر نے صرف یہاں کے ملٹری کمانڈر کو منع کر دیا تھا کہ ایکسپینشن نہیں کرنی؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے 2 اور کمانڈرز کو بھی روکا تھا کہ وہ اپنے اپنے محاذوں پہ فردر ایکسپینشن کو روک دیں، جس میں ہمیں احمد بن قیس کا نام ملتا ہے کہ احمد بن قیس کو آکسس ریور کو کراس کرنے سے منع کیا گیا، یعنی دریائے آمو، جو آپ کو سینٹرل ایشیا کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ سملرلی عمر بن عاص کو منع کیا گیا کہ وہ نارتھ افریقہ کی ایکسپینشن کو روک دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان ایکسپینشنز کو روکا گیا اس کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ مقاصد اسٹریٹجک اور ملٹری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی تہذیب بہت بری ہے۔ یقین جانیے عرب کی اور رومنز کی اور پرشینز کی تہذیبیں بھی اتنی ہی بری تھیں جن کو اسلامک امپائر نے کانکر کیا، اسلامک فورسز نے وہاں پہ قبضہ کیا۔ میں دوبارہ آئی ایچ قریشی کو ریفر کروں گا، اور وہ بتاتے ہیں کہ جس جنگ کو ساحل ادیم صاحب ریفر کر رہے ہیں، یعنی بیٹل آف راسل کو، یعنی جو جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ کے اندر، اور اس کے بعد ایز پر ساحل ادیم صاحب ایکسپینشن روک دی گئی۔ بیٹل آف راسل کے بعد دراصل ایکسپینشن اس طرح سے روکی گئی تھی کیونکہ مکران یا بلوچستان کے علاقے تک مسلمان فورسز آ چکی تھی، اور اس کے بعد ایک بنجر اور بیرن اور ایک ان نون لینڈ تھا۔ تو اسلامک فورسز کے پاس وہ ملٹری کیپیسٹی نہیں تھی، اور یا ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ایک انجان اور نئے علاقے کے اندر جو کہ بنجر بھی ہے اپنی کانکویسٹ کو آگے بڑھائیں۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات آلریڈی پیسفل تھے، آلریڈی یہاں پہ ٹریڈ ہو رہی تھی، تو وہ ان روابط کو یا ان تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ تمام تر وجوہات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ساحل الدین صاحب کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ کافی جذباتی ہے اور وہ ہسٹوریکل انیکوریسیز سے بھرپور ہے۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں دوبارہ آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا مقصد ساحل الدین صاحب کی شخصیت کو کسی طریقے سے ڈنٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایک اکیڈیمک اپروچ کے ساتھ دیکھا جائے، جیسا کہ ابتدا کا شروع سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ چیزوں کا اکیڈیمک انالیسس کیا جانا چاہیے۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے، ہم اپنے چینل کو ری لانچ کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے لیے ہمیں آپ کی افزائی کی ضرورت ہے۔ آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ان ویڈیوز کو شیئر کرنا ہمیں موٹیویٹ رکھے گا۔